لعنتی رشدی ہے، شیعہ ہے نہ سنی ہے، وسیم لعنتی رشدی ہے، شیعہ ہے نہ سنی ہے، وسیم لعنتی رشدی ہے، شیعہ ہے نہ سنی ہے، وسیم لعنتی رشدی ہے۔ مردہ آباد مردہ آباد، وسیم رضوی مردہ آباد۔ وسیم رضوی مردہ آباد۔ میں حسین سلطان رن بھومی نیوز میں آپ کا سواگت کرتا ہوں۔ وسیم رضوی نے جو یاچیکا دائر کی ہے سپریم کورٹ میں، اس کو لے کر ایک شہر میں کیا پورے دیش بھر میں خاص کر کے مسلمانوں میں ایک ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ جو انہوں نے 26 قرآن کی 26 آیتوں کے خلاف انہوں نے ایک یاچیکا سپریم کورٹ میں دائر کی ہے، اس کے خلاف آج پورے دیش میں آکروش کا ماحول ہے۔ اسی کو لے کر الگ الگ جگہوں پر لوگ اس کا ویرودھ کر رہے ہیں، ان کی لعنت ملامت کر رہے ہیں۔ آج اسی معاملے کو لے کر شیعہ جماعت کی طرف سے ایک پترکار پریشد کا آیوجن کیا تھا۔ اس پترکار پریشد میں یہاں شیعہ اسنا کے سبھی مولانا علماء یہاں پہ موجود تھے۔ آئیے جانتے ہیں کہ جس طریقے کی حرکت وسیم رضوی نے کی ہے، اس کو لے کر یہاں کے جو علماء مولانا تھے ان کا کیا کہنا ہے۔ کسی بھی مذہب کے خلاف یا قرآن شریف کی کوئی بھی آیت کے خلاف کوئی بھی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اس پترکار پریشد کے بعد سبھی شیعہ جماعت کے لوگوں نے وسیم رضوی کے خلاف نعرے بازی کی، مرد آباد کے نعرے لگائے، اور وہیں پہ وسیم رضوی کی جو تصویریں ہیں اس کو جلایا گیا، اس کو چپلوں سے مارا گیا۔ اس طرح کی حرکت ہونے سے پورے دیش میں یہاں پہ مسلمانوں میں ناراضگی ہے۔ وہیں آج ممبرا میں بھی اس کو لے کر شیعہ جماعت کے لوگوں نے یہاں پہ اپنی جو ناراضگی کا اظہار کیا، اور اس پترکار پریشد میں انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ دیکھیے، آج جو یہ پریس کانفرنس رکھی گئی ہے وہ لکھنؤ سے وسیم رضوی، جنہوں نے ریٹ پیٹیشن داخل کیا ہے سپریم کورٹ میں کہ قرآن میں سے 26 آیتوں کو ہٹا دیا جائے، اور اس پر آبجیکشن دیا ہوا ہے انہوں نے۔ جبکہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ قرآن کی شان میں گستاخی کوئی مسلمان یا کسی مسلمان میں، ہمارے جو 72 فرقے ہیں ان میں سے کوئی بھی فرقہ قرآن کے احترام میں اگر گستاخی ہو تو وہ قبول نہیں کرے گا۔ شیعہ جماعت اس کی پرزور مذمت کرتی ہے، اور وسیم رضوی اس پر لعنت کرتی ہے۔ اور ہمارے علماء اس سلسلے میں ہماری اس بارے میں بات چیت ہوئی کہ شیعہ جماعت کے طور طریقے سے ایک بار میڈیا کو یہ ظاہر کر دیا جائے کہ وسیم رضوی کا شیعہ جماعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے معاملوں میں وسیم رضوی نے اس سے پہلے بھی اعتراضات دکھائے ہیں اور خلفشار پیدا کرنے کی کوشش کی امت مسلمہ میں۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ اتحاد قائم رہے۔ شیعہ جماعت اپنی طرف سے یہ اعلان کرتی ہے کہ وسیم رضوی کا ہماری شیعہ جماعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ وہ انسان ہی نہیں ہو سکتا جو قرآن کی طرف انگلی اٹھائے۔ قرآن جو ہے وہ احترام کے لیے صرف مسلمان کے لیے احترام کے قابل نہیں، تمام مذہب و ملت کے لوگ اس کا احترام کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک مسلمان گیتا کو بھی احترام کرتا ہے، کسی بھی کتاب کو وہ احترام کی نظر سے دیکھتا ہے، تو اسی طریقے سے مسلمانوں کی کتاب جو ہے قرآن، اس کو ہر مذہب کے لوگ احترام سے دیکھتے ہیں اور احترام سے نام لیتے ہیں۔ تو ایسی کتاب پر انگلی اٹھا کر وسیم رضوی نے نہ کہ مسلمان نہ ہونے کا دعویٰ سمجھ لیجیے مضبوط ہو چکا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے جو قرآن کی طرف انگلی اٹھائے۔ تو آپ لوگوں سے یہ پرزور گزارش ہے کہ اسے شیعہ جماعت سے نہ جوڑ کر ایک ایسے ملعون کی شکل میں دیکھا جائے جو کہ انسانیت کا دشمن ہے اور اسلام کا دشمن ہے۔ ابھی اس کے بعد میں آج کے اس پریس کی غرض و غایت جسے برادر ایاز احسن صاحب نے پیش کر دیا، ممبرا کوسہ شیعہ اثنا عشری جماعت کے زیر انتظام لی گئی یہ پریس کانفرنس
ہمارے نزدیک وسیم رضوی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیڑے مکوڑوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن جیسے ایک وائرس اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، تو اس وائرس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ نظر بھی نہیں آتا، لیکن نقصان پوری انسانیت کو پہنچ رہا ہے، اس کی بنیاد پر بچنا بہت ضروری قرار دیا گیا۔ اسی طرح وسیم رضوی بھی ایک کیڑا مکوڑا ہے، اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے، اسے آپ لوگ کوئی اہمیت مت دیں، بلکہ یہ سوچیں کہ اس کا یہ جراثیم چونکہ مسلمانوں کے فرقوں میں اختلاف کا سبب بنے گا، اور وہ اتحاد جو خاص طور پر میں اس وقت ممرا کوسا میں دیکھ رہا ہوں، یہ پورے مہاراشٹر اور رسول بلاد کا ایک ایسا گلدستہ ہے ممرا، جہاں ہر مذہب ایک دوسرے کے لیے اور ایک دوسرے کے مفاد کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ہر مذہب ایک دوسرے کے عقیدے کو سمجھ رہا ہے، بڑی قربتیں ہوئی ہیں بہت سارے مقامات پر، حتیٰ کہ اسی ممرا میں کل جماعتی تنظیموں کے حوالے سے ان حقوق پر بھی تمام مسلمان ایک ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئے کہ جن حقوق پر سارے مسالک کے یہاں مسائل نہیں ہیں، پھر بھی مسلمانوں کے حق کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئے۔ مجھے افسوس یہ ہونا پڑتا ہے کہ کیا آج ہمیں شیعہ ہونے کے ناطے یہ بتانا پڑے گا کہ وسیم رضوی کا شیعہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کو یہ مسئلہ نہیں معلوم ہے کہ وہ کسی بھی گھرانے سے ہو، اگر قرآن مجید کے خلاف بولتا ہے تو اس کی حیثیت آیت اللہ خمینی کے فتوے کی روشنی میں واجب القتل کی ہے؟ دونوں کے درمیان صرف فرق اتنا ہے کہ سلمان رشدی نے اسے معاذ اللہ شیطانی آیات کہا تھا، اس نے آتنکی آیات کہا ہے، یہی اتنا ہے۔ اور جو لوگ کچھ مولوی حضرات ہیں ہمارے مسلک سے ہٹ کر جو اس کو وسیم رضوی کے ایجنڈے کے تحت ہوا دے رہے ہیں، وہ شیعہ شیعہ کہہ رہے ہیں۔ میں فقط ایک ہی جملہ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ سلمان رشدی شیعہ نہیں تھا، ضرور غیر شیعہ کے کسی نہ کسی فرقے سے آیا تھا، سنی رہا ہو، دیوبندی رہا ہو، اہل حدیث رہا ہو، کوئی بھی فرقے کا رہا ہو، شیعہ تو نہیں تھا نا، لیکن کبھی کسی شیعہ کی طرف سے آواز نہیں آئی کہ یہ فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ شیعہ جانتا ہے کہ قرآن کے خلاف بھونکنے والا واجب القتل ہے، ایسی بے حرمتی کرنے والا، کیونکہ ایک ایک آیت کی ضمانت اللہ نے اپنے حوالے کی ہے، اور یہ جو اس نے کمبختی کی ہے، ہندوستان کی عدالت نہیں طے کر سکتی کہ قرآن حکیم کیا ہے، کیونکہ ہندوستان کی عدالت ایک ملک کی عدالت ہے اور قرآن عالمین کی عدالت ہے۔ قرآن کا مقابلہ آج ہماری عالمی عدالتیں بھی نہیں کر سکتی، اور سب سے بڑی چیز یہ یاد رکھیے گا کہ عدالتوں کا نظام جو قرآن حکیم نے پیش کیا ہے، ہم آج بھی قرآن مجید کو چیلنج بنائے ہوئے، اس نے سستی شہرت کے لیے سپریم کورٹ میں یاچیکا دائر کر کے شہرت لینے کی کوشش کی ہے، ورنہ یہ مسائل علمی تھے، اگر اسے کچھ جاننا ہوتا سمجھنا ہوتا تو یہ نجف جاتا، قم جاتا، سعودی جو ہے یونیورسٹی جاتا، جامعہ ازہر مصر جاتا، اسلام کے جتنے مراکز ہیں وہاں جاتا، لیکن اس کا مقصد اختلاف پیدا کرنا تھا۔ میں آپ تمام صحافی حضرات سے، تمام پترکار بندھوؤں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس سازش کو اسی طرح ناکام بنائیے جس طرح سے کورونا کو ناکام بنانے والے کورونا یودھا بن گئے، آپ بھی انسانیت کے یودھا بنیے اور ایسی کسی بھی سازش کو ناکام کرنے میں آپ ملت کی مدد کیجئے، یہ آپ کا اس وقت سب سے بڑا حق ہے۔ اور اب اسی کے ساتھ ہمارے دیگر اکابر، میں پہلی بار پریس کے سامنے آیا ہوں چونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ہر مسلمان کے لیے واجب ہو گیا کہ وہ آواز اٹھائیں۔ قرآن کے خلاف اگر کوئی بول رہا ہے تو ہر مسلمان پر، بلکہ میں کہوں گا ہر انسانیت پر واجب ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، چونکہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس کے لیے خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ چونکہ آیات قرآنی کے سلسلے میں گفتگو کی ہے، قرآن کے حوالے سے اگر کسی نے قرآن مجید کی ایک آیت سے انکار کیا تو اس نے گویا پورے قرآن کا انکار کیا ہے، اور جو بھی منکر قرآن ہے وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مرتد ہے۔ تمام فرقوں کی نگاہ میں یہ مسئلہ ہے، اور قرآن الباطل من بین یدی ولا من خلفہ، قرآن مجید میں باطل
کسی بھی طرف سے نہیں آ سکتا ہے، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ کبھی کسی وقت بھی جب سے یہ قرآن نازل ہوا ہے کوئی اس کے اندر کچھ آیات اپنی طرف سے داخل نہیں کر سکتا ہے اور نہ ہی کم کر سکتا ہے. اس کے لیے بھی قرآن نے کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو کیسے ممکن ہے کہ جس کی حفاظت کرنے والا، جس کا محافظ خود اللہ تعالیٰ ہے، اس کے اندر کہیں سے کوئی تحریف ہو جائے؟ ہم شیعہ اثنا عشری اعلان کر رہے ہیں کہ ہم کبھی تحریف قرآن کے قائل نہیں تھے اور نہ ہیں. یہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی وسیم رضوی کو کیا معلوم کہ قرآن کے اندر یہ 26 آیتیں کون سی ہیں اور ان کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے جو عربی نہ جانتا ہو. بڑے بڑے علماء جن کی ساری زندگی گزر رہی ہے اسی میں پڑھانے میں پڑھنے میں، وہ تمام پورے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. تو یہ وسیم رضوی کیسے سمجھ جائے گا جس کو عربی بھی نہیں معلوم ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کسی نے تیار کر کے یہ آیات دی ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ 26 آیات، وہ 26 آیات جو یہ آ رہا ہے کہ 57 مراکز یا اداروں کی طرف وہ 26 آیات بھیجی گئیں، ان کا جواب ابھی تک نہیں مل سکا ہے. کس ادارے کو بھیجا ہے ہم لوگوں کو اطلاع تو نہیں ہے. ہم اب بھی چاہتے ہیں وہ 26 آیات ہم لوگوں تک پہنچے تاکہ ان 26 آیات کا مدلل جواب دیں جو یہ کہہ رہا ہے کہ ان آیات میں دہشت گردی کو بڑھاوا دیا گیا ہے. نہیں، بڑھاوا نہیں دیا گیا ہے. میں سمجھ رہا ہوں جن آیات کی طرف وہ اشارہ کرنا چاہ رہا ہے. نہیں، آیات میں بڑھاوا نہیں دیا گیا ہے. جہاں پہ یہ کہا گیا ہے کفار کو قتل کر دو، ایسے ہی نہیں کہا گیا کفار کو قتل کر دو بے گناہ کو، بلکہ وہاں پہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے مقابل میں آئیں، تم سے لڑنے کے لیے آئیں، تم سے جنگ کرنے کے لیے آئیں، تمہیں قتل کرنے کے لیے آئیں تو تم انہیں قتل کر دو. یہ تو فطرت انسانی ہے. فطرت انسانی نہیں بلکہ حیوانات کی بھی فطرت میں ہے، جانوروں کی بھی فطرت میں ہے. آپ اسے جانور کو ماریں گے تو جانور دفاع کرے گا یا نہیں؟ تو اسلام نے دفاع کا حکم دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید کے اندر یہ آیات جو ہے حکم دے رہی ہوں. اور اسی طرح سے اس سے پہلے بھی قرآن خود کہہ رہا ہے، وسیم رضوی کیا، پوری کائنات، پورے جنات و انسان اکٹھا ہو جائیں گے کہ قرآن میں تحریف کریں تو تحریف نہیں کر سکتے ہیں. قرآن خود کہہ رہا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اگر تمام جنات و انسان اکٹھا ہو جائیں، وہ اس قرآن کا جواب لانا چاہیں تو بھی اس قرآن جیسا لا یاتون بمثلہ نہیں لا سکتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. چاہے بعض کے لیے پشت پناہ ہو جائیں، مددگار ہو جائیں، مدد کرنے والے ہو جائیں، تو بھی قرآن مجید کا وہ جواب نہیں لا سکتے ہیں. تو جب قرآن مجید خود کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا فریضہ ہے، ہم پر واجب ہے کہ اگر کوئی قرآن کے خلاف آواز اٹھائے ہم میدان میں آئیں، جواب دینے کے لیے آئیں. اور اسی لیے ہم میدان میں آئے ہیں، ورنہ ہم کبھی کسی پریس میں نہیں آئے. لیکن یہاں پر ہر مسلمان پر واجب ہو گیا آئے اور جواب دے. وسیم رضوی تنہا نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری ایک کمیٹی ہے جو کام کر رہی. بہت پہلے کلکتے میں، نام نہیں لوں گا، کسی نے انہی 26 آیات کو پیش کیا تھا لیکن ہماری حکومت نے خارج کر دیا. اب بھی ہم اپنی حکومت سے یہی درخواست کرتے ہیں اور اپنی حکومت سے یہی امید بھی رکھتے ہیں، توقع بھی رکھتے ہیں کہ اس طرح کی کبھی بھی بات اٹھے، چاہے وسیم رضوی کی یہ عرضی ہو، اپیل ہو، یا کسی بھی شخص کی عرضی ایسی ہو کہ جس سے اتنے افراد، اتنے انسانوں کی دل آزاری ہو، ایسی عرضی کو خارج کر دینا چاہیے. اور ہمیں اپنی حکومت سے امید بھی ہے کہ ایسی عرضی کو خارج کر دے گی. کوئی بھی حکومت نہیں چاہتی ہے کہ اس کی حکومت میں لوگوں میں انتشار ہو، لوگوں میں اختلاف ہو، کیونکہ اگر یہ عرضی بڑھتی رہے گی تو یقیناً انتشار ہوگا. کوئی بھی مسلمان خاموش نہیں بیٹھے گا، واجب ہے اس پر گھر سے باہر نکلنا. اور یہ ایسا انتشار ہوگا، ایسا اختلاف ہوگا کہ جسے کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا.
इसी तरह की और भी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। रणभूमि न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि सारी खबरें आप तक पहुँचें।